بھائی مسئلہ یہ ہے، یہ شہر جو ہے نا میر یہ حالت یتیمی میں، اور ایک ایسا اس شہر کے اندر احساس اجاگر ہو چکا ہے جسے احساس سے بیگانگی کہتے ہیں، کہ یہ شہر بالکل احساس بیگانگی میں جی رہا ہے، اور اس کو ایسے ہی جینا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، اس کا ریزن ہے کہ شہر کے مسائل کے اوپر کون بات کرتا ہے، شہر کے مسائل اور شہر کے معاملات کو کون اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ رہنما رکھتے ہیں نا، جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو سماجی رہنما ہوتے ہیں، وہ ان تمام مسائل کو کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر وہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارے پاس جو سیاسی رہنما ہیں، ان کی پرائرٹی کبھی بھی کراچی ہے ہی نہیں۔ اب تو ایک عرصہ ہو گیا کہ کراچی موضوع گفتگو بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وفاق کی جو جماعتیں ہیں ان کو کراچی کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون اس وقت وفاقی حکومت کے اندر ہے، اور ان کی 1% بھی کوئی دلچسپی کراچی کو رن کرنے میں، کراچی کو چلانے میں، کراچی کو بہتر کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا ایک کونسلر اس پورے شہر کے اندر نہیں ہے۔ اس پورے شہر کے اندر ان کے وہ 4-6 لوگ ہیں جو انہوں نے ایک کمیٹی کوئی بنائی ہوئی ہے، کوئی یوتھ ونگ ٹائپ کی یا کوئی پتہ نہیں کون سی سوشل میڈیا ٹائپ کی، انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی، اس میں 5-7 لوگ ہیں۔ ایک اس میں پرائم منسٹر کا کوارڈینیٹر ہے جو سال کے اندر 2 شادیاں اور 3 ختنے اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے امپاور کیا ہی نہیں۔ انہوں نے آرگنائزیشن کے اندر کبھی مقامی لوگ نہیں ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کی تو سب سے سٹرونگ پارٹی ہے، لیکن کراچی کے اندر ہوئے سانحات کے اندر، کراچی میں ہوئی اموات، کراچی میں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، مر جائے، کوئی کٹ جائے، کوئی مٹ جائے، کوئی لٹ جائے، کوئی کٹ جائے، تحریک انصاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا بھائی کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹر کے ساتھ اور اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں انٹیک ہی نہیں ہے۔ یہ کوالٹی اگر کسی کے اندر تھی کہ جی اپنے ووٹر کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو جڑ کے رہتے تھے، وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ۔ اس کا تو حال پوچھے نہیں آپ، وہ تو 4-5-6-8 پتہ نہیں کتنے گروہوں کے اندر تقسیم ہے، اور جس گروہ کو دیکھو اس کا آبجیکٹو شہر کم از کم نہیں ہے اور اپنا ووٹر کم از کم نہیں ہے۔ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ایک کو دیکھو تو ان کا آبجیکٹو صرف یہی ہے کہ جی ہم کو غداری اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے، تو شرپسند، تو غدار، تو وفادار۔ دوسرے کی طرف دیکھو تو وہ کوئی اپنی چیئرمین شپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جی میں چیئرمین بن جاؤں اور میں چیئرمین بچ جاؤں تو میرے ایک جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک کسی وزارت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ان کی اگر آپ ان کی ٹویٹس بھی اٹھا کے دیکھیں، ان کے سٹیٹمنٹس بھی اٹھا کے دیکھیں، تو وہ ایک دوسرے، وہ جو ان کے فالوورز ہیں، وہ اپنے اپنے لیڈر کو مرشد پاک، تو لیڈر، رہنما، ان القابات سے ہی نہیں باہر آ رہے ہیں۔ وہ 1900 اندھیرے کے لوگ 1900 اندھیرے میں ہی دفن ہونے جا رہے ہیں اور 1900 اندھیرے میں ہی تدفین ہو رہی ہے۔ بچا کون؟ جماعت اسلامی۔ حافظ نعیم کے جانے کے بعد یہ شہر وہ جن کے ہاتھوں میں دے کر گئے، وہ ان کی بلدیاتی قیادت اس شہر سے ٹوٹل نابلد۔ وہ آج تک اس بات کو روتے ہیں کہ ہمیں گٹر کی لائن کہاں سے ڈلوانی ہے، ڈھکن ڈھکنا ہمارا کام ہے یا میئر کا کام ہے۔ یار اتنی لا تعلق ہیں بلدیات والے بھی اس شہر سے، جو جماعت اسلامی کے دوست ہیں ہمارے، جذباتی تو بہت ہیں۔ کوئی بات ہو جائے تو وہ نعرہ تکبیر مار کے روڈ پہ تو نکل جائیں گے، لیکن گٹر بہتر رہے گا آئیں گے نہیں کھلوانے کے لیے۔ شہر میں لوگ مر گئے، کٹ گئے، پٹ گئے، وہ ان کی ڈیڈ لائنیں نہیں ختم ہوتی۔ تو بھائی شہر کا کوئی نہیں، جب شہر میں کوئی نہیں ہوتا نا، اور جب شہر کا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو نظر انداز کر دیا اپنی گفتگو میں، اور میرا اشارہ یا بولنے کا مقصد پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں اس کے پاس کراچی کا دوسرا بڑا مینڈیٹ موجود ہے اس وقت۔ ارے وہ ان کے بارے مینڈیٹ ہے ہی ان کا بھائی، اور وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ بالکل برابری کی بنیادوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون برابری کی بنیاد پہ؟ پیپلز پارٹی والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گڑھی، خدا بخش، لاڑکانہ، خیرپور، جڈو، چمبڑ، شہداد کوٹ کے اندر جب نہ تعلیم دی، نہ انفراسٹرکچر دیا، ہم نے جب وہاں چیزیں بہتر نہیں کی تو کراچی میں کیوں بہتر ہو؟ کراچی کو اس لیول پہ لے کے جاؤ۔
تو وہ اسے بہتر کر نہیں رہے اور کراچی کو اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں, تو وہ تو بڑی برابری والے لوگ ہیں. اچھا, ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کراچی کبھی نہ تھا نہ ہے. وہ کراچی کے اندر وہ تو بس ایسے ہی مل گئی ایک, کیا بولیں, میئر صاحب اب ہمارے شہر کے ہی اپنے شہزادے ہیں, ہم بس میئر صاحب کی وجہ سے کہیں کچھ لحاظ مروت آ جاتی ہے, ورنہ بات یہ کہ 15 سال کی نااہل ترین سرکار کہ جن کا آبجیکٹیو ہی کبھی کراچی نہیں. آپ اچھا کیوں ہوگا آبجیکٹیو کراچی؟ آپ جھڈوں سے دادو سے لا کے ایک آدمی کو کراچی پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کراچی کے مسائل کو سمجھے گا بھی نہیں اور وہ کراچی کے مسائل کو دیکھے گا بھی نہیں. آپ کیسے تب یار 20 لیٹر ڈال دیے گا, 20 لیٹر جی نارمل. آپ کیسے تصور کر رہے ہیں کہ یار وہ آپ کو بالکل ان کا یہ بڑا پن ہے. سب سے بڑی بات ان کا یہ بڑک پن کم ہے کیا کہ انہوں نے برابری پہ لے آئے وہ آپ کو, لڑکانہ کو, جھڈوں کو, شہداد پور کو. اب انہوں نے کراچی کا نیا نام جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب ہونا چاہیے ٹنڈو کراچی. برابر ہوگا نا سارے؟ ہاں بھائی ڈال دے, تو بھی جب زیرو ہوتا ہے جب ہی دکھاتا ہے. عمیر کیا بتائیں, بس کراچی کا آپ نے نیا نام تجویز کیا کہ ٹنڈو کراچی ہونا چاہیے. ہاں ٹنڈو کراچی. تو یہاں پہ اچھا باقی تو ساری چیزیں